سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا۔ سب سے بدصورت کلام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جبکہ وہ انسان بدل گیا ہو۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ایسی خوشی عطا فرمائے گا کہ میرے ہر صبر کی قیمت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ زندگی میں اگر کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کے احسان مند رہیں، کیونکہ جن باغوں کے مالی نہیں ہوتے وہ جلد اجڑ جاتے ہیں۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ انسان کا چہرہ نہیں اس کی سوچ بتاتی ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ جس انسان میں حیا، وفا، بڑوں کا احترام اور اعلیٰ اخلاق ہو، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی ہو ہی نہیں سکتی۔ مرد پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا، اسے سکھایا گیا ہے کہ اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو اس کا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں، سب نے ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ میں نے زندگی سے صرف اتنا سیکھا، دکھ میں اکیلے اور خوشی میں زمانہ ہے۔ منافقوں کے دشمن نہیں ہوتے، دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق بات کرے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ رات کی خاموشی میں دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھیں، دل سے دعا کریں اور روح کو سکون دیں۔ اللہ ہمارے روزے اور عبادات قبول فرمائے۔ زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے جنازوں میں ضرور شرکت کیا کریں اور دیکھا کریں وہ کتنی زمین اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ زمین چھیننے والے آخر خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں۔ اور جوانی میں سجدے کی توفیق ملنا رب کی نعمتوں میں سے خاص نعمت ہوتی ہے۔ احترام، تہذیب اور نرم گفتگو یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں، لیکن یہ انسان کا ایک بڑا مقام بناتی ہیں۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ اگر مہنگائی کے باوجود آپ کا دسترخوان پہلے جیسا سجا ہے تو شکر کرو۔ بعض لوگ بدلہ نہیں لیتے، وہ صرف بدل جاتے ہیں، اور اکثر ان کی خاموشی بے شمار شکایتوں سے زیادہ درد دے جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، ماں کو اولاد کی آواز سن کر ہی اکثر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی خوش ہے یا صرف خوش ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے۔ یہ ہنر کسی کتاب سے نہیں، محبت سے ملتا ہے۔ انسان دوسروں سے کم اپنے آپ سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، یہ دنیا کا وہ جملہ ہے جس کے پیچھے اکثر ایک ٹوٹا ہوا دل چھپا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی غلطی سے زیادہ دوسروں کی بے رخی یاد رہتی ہے، حالانکہ بہت سے رشتے دوسروں کی بے رخی سے نہیں، اپنی انا سے ٹوٹتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ سب سے گہرا دکھ نفرت نہیں دیتی، بلکہ وہ توقع دیتی ہے جو اپنے ہی لوگوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ ہم تو اس دنیا میں اپنی اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھیجے گئے تھے نا، پھر ہم دوسروں کی زندگیوں میں کیوں الجھ گئے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہارا کسی انسان سے کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی رشتہ ٹوٹنے لگے تو اس وقت اس کے ساتھ برا سلوک مت کرو، کیونکہ علیحدگی میں ہی ظرف کا پتہ چلتا ہے۔ عظیم ہے وہ لوگ جنہوں نے خاموشی کا انتخاب اس وقت کیا جب وہ بدترین الفاظ کہنے کے قابل تھے۔ زندگی کا اصول یاد رکھو، جو لوگ تمہاری قدر نہیں کرتے ان کے لیے خود کو بدلنا اپنی قیمت کم کرنا ہے۔ ماں کبھی اپنی قربانیوں کا حساب نہیں رکھتی، شاید اسی لیے اولاد کو بھی ان کا اندازہ بہت دیر سے ہوتا ہے۔ چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، کردار ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ لوہا اپنے زنگ اور انسان اپنی سوچ کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو تب تک اچھا سمجھتے ہیں جب تک آپ ان کے مطلب کے ہوتے ہیں۔ دولت سے گھر بنتا ہے، محبت سے خاندان۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ اگر کسی کو درود ابراہیمی پڑھنا بھاری محسوس ہوتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ ابتدا کم مقدار سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ہر نماز کے بعد صرف 20 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اور اس پر ثابت قدم رہیے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ عظیم خیر کا مشاہدہ کریں گے۔ انسان اپنی زندگی میں ایک ایسا دکھ چھپا کر رکھتا ہے جس کا ذکر وہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ اسے سمجھنے کے بجائے
اس کی تشریح شروع کر دیں گے۔ اے اللہ، میں اپنے آنے والے دن تیرے سپرد کرتی ہوں، جن کے چھپے راز مجھے معلوم نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔